کہ یقیناً پشاور میں اتنا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور پھر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے اس طرح کے، کیونکہ کالج کے بچے ہوں، آرمی پبلک سکول کے بچے ہوں، کسی یونیورسٹی کے بچے ہوں، کسی بھی پاکستانی کے بچے ہوں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہمیں رونا تب آتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جب ہم جا کر روتے ہیں۔ آرمی پبلک سکول میں واقعہ ہوا، ہم گئے وہاں روئے، وہاں یونیورسٹی میں واقعہ ہوا مردان میں، ہم گئے وہاں روئے، دوسرے جگہوں پر واقعات ہوتے ہیں ہم جا کر روتے ہیں، لیکن یہاں ایک مدرسے کا واقعہ ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ رونا اس پر آ رہا ہے کہ آخر ہمارے ساتھ رونے والا کیوں نہیں ہے؟ کیوں مدرسے کے بچوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ کیا مدرسے کے طالب علموں میں خون نہیں بہتا، پانی بہ رہا ہے اس میں؟ آخر یہ احساس کب ہوگا؟ ہمیں تو درس دیا جاتا ہے کہ جی کمیونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ میں آج یہاں کس کے سامنے روں کہ میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں آپ خاموش ہو جائے، آپ خاموش ہو جائے۔ میں تو ان سے بھی گلہ کرنے کا روادار نہیں ہوں، اور جن کا دفاع یہ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کی حکومت بھی نہیں ہے۔ حکومت جن کی ہے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے آپ کو دینی مدرسے کے طالب علم ملے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے آپ کو عام پاکستانی ملا ہے؟ ہم نے تو یہاں آن دا فلور کہا تھا کہ اپوزیشن اس وقت سر ہتھیلوں پر نکلی ہے، آئے نہ ہمیں گرفتار کریں، آئے ہمارے خلاف کارروائی کریں۔ خوف کس چیز کا ہے آپ کو؟ اور پھر روکنے کا طریقہ یہ ہے، کیا اس کو سیاست کہتے ہیں؟ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ادارے ہماری آنکھوں کے پلکیں ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر پلکوں کا بال آنکھ کے اندر گر جائے، آج تو تمام پلکیں آنکھوں میں آئی ہوئی ہیں، ہمیں پلکوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جرنیل اگر سیاست نہیں کرتے، اور اگر سیاست کرتے اور ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں آپ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ابھی یہاں ذکر ہوا آرمی پبلک سکول کے واقعے میں باجوہ صاحب خود گئے تھے، پرائم منسٹر خود گیا تھا، لیکن یہاں ایک مدرسے کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں یا سراج الحق جائے گا یا عطاء الرحمان جائے گا۔ کیوں آخر؟ کیوں ان کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آج مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی، دینی مذہبی لوگوں کے ساتھ یکجہتی کی جاتی۔ ہم جمہوریت کے حامی مولوی ہیں، ہم نے روکا ہے ان نوجوانوں کو کہ مت جاؤ پہاڑوں پر، مت جاؤ مورچوں میں۔ ہمارے ہاتھ تھک گئے ہیں ان کو روکتے روکتے، ہماری زبانیں تھک گئی ہیں ان کو روکتے روکتے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ کا رویہ یہ ہوگا، لیکن یہاں مقتدر اداروں کا رویہ یہ ہوگا، تو آخر آپ بتلائیں ہم کب تک یہ کردار ادا کرتے رہیں گے؟ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ ہم کدھر جائیں؟ کس کے ہاتھ پر، کس کی آستین پر اپنا لہو ڈھونڈیں؟ کس کو کہیں کہ آپ ہمارے دشمن ہیں؟ یہاں شبلی فراز صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو انڈیا والے ہیں، یہ پی ڈی ایم والے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ کو اپنے اپوزیشن کا دور یاد نہیں آتا؟ آپ کو اپنے دھرنے یاد نہیں آتے؟ آپ نے چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ یہاں نہیں رکوایا اپنے اس سے؟ اس وقت آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں تھی، آج آپ کو یاد آ گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے آپ جتنی آنکھیں چھپائیں، جتنا ہمارے یہ لوگ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہے، اور اگر ہے تو پھر اعتراض برداشت کرنا ہوگا۔
پھر ماننا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں فوجی ادارے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جرنلز یہ ان واقعات میں ملوث ہیں۔ آخر ہم کدھر جائیں؟ کب تک آنکھیں بند کریں؟ کب تک خاموش رہے؟ کب تک یہ کہیں کہ یہ واقع ملک دشمنی پر مبنی ہے؟ کب تک آپ انڈیا پر، کب تک آپ ایران پر، کب تک آپ افغانستان پر مورد الزام کس کو ٹھہرائیں گے؟ وہاں کے واقعات کو جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ آخر ہم کس کے سامنے روئیں؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میرا اپنے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ روڈ پر نکلنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ رونے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی تجہیز و تدفین میں شامل ہوتا ہوں، لیکن نہ میری تجہیز و تدفین میں کوئی شامل ہوتا ہے، نہ میرے ساتھ رونے والا کوئی ہے۔ آخر آپ بتائیں ہمیں کہ ہم کدھر جائیں؟ کس کے سامنے روئیں؟ کس کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ لہذا میں آج یہاں پر ہاؤس میں آپ کے رویے سے بھی نالاں ہوں، یہاں کے اپوزیشن کے رویے سے بھی نالاں ہوں، اور ان لوگوں تو میں اس لیے وہ نہیں کرتا کہ ان بیچاروں کی حکومت ہے ہی نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ حکومت چلائی کیسی جاتی ہے یا چلتی کیسی ہے۔ یہ صرف جھنڈے لگانے کے عادی ہیں، بس یہ اپنے مراعات کے عادی بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی ملک، کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی عوام عزیز نہیں ہے، ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اس چیز سے سروکار ہے کہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کیسے ہوگی، FATF کو کیسے بل کیسے پاس کیے جائیں گے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اور پھر وہ ایوان جس کو ہم کنفیڈریشن کہتے ہیں، جس کو ہم ایوان بالا کہتے ہیں، یہاں پر بھی ان لوگوں کا رویہ یہ ہوگا۔ تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس ایوان کو ایوان سمجھیں، اس کو قوم کی آواز کی جگہ سمجھیں، یہاں ہم لوگوں کو بھی بولنے کی اجازت دیں۔ اتنی مدت کے بعد اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر آج یہ واقعہ اس مدرسے پر نہ ہوتا، کسی فوجی کیمپ میں ہوتا، کسی آرمی پبلک سکول میں ہوتا، تو پھر بھی آپ ہم سے پوچھتے کہ رولز کو سسپینڈ کروں یا نہ کروں؟ پھر بھی آپ ہمیں کہتے کہ ہم اس طرح کریں یا نہ کریں؟ ہمارے آنے سے پہلے آپ نے رولز بھی سسپینڈ کر دینے تھے، آپ نے اس پر بحث بھی کرا لینی تھی، آپ کو احساس بھی ہوتا، لیکن آج غریب مدرسے کا طالب علم مرا ہے، بالکل یہ وہ شہید ہوا ہے، نہیں تو غلط ہے، لہذا کسی کو احساس نہیں ہے۔ میں نے اس پہ ڈیبیٹ کرانی تھی، بس دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈسٹرپشن ہو، میں بالکل اس پہ ڈیبیٹ کرانا تھا۔ تو اگر آپ نے ڈیبیٹ کرانی تھی، اس ایشو کو اہم سمجھنا چاہیے تھا۔ جب صبح یہاں مشتاق صاحب نے بات کی اور دعا کے بعد آپ نے کہا کہ اس کوسچن آور کے بعد میں آپ کو بات کرنے دوں گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو ایجنڈے کو کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا اس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا؟ کیا ہماری روایات نہیں ہے؟ کیا پچھلے سوموار کو یہ اس طرح سسپینڈ نہیں کیے گئے جزیروں کے لیے؟ اور اگر اس پر بحث ہو سکتی ہے تو ان معصوم بچوں کے خون کو کیوں رائے گاہ دینے جا رہا ہے؟ یاد رکھیے، ہم اس مدرسے کے واقعے کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بالکل نہیں جانے دیں گے۔ ہم پوچھیں گے، صاحب اقتدار سے بھی پوچھیں گے، کچھ آپ سے اور ان ذمہ داروں سے پوچھیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی اس مدرسے پر کوئی سیکورٹی والا نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھی مسجدیں اسی طرح پڑی ہیں، یعنی انتظار ہے کہ کل پھر PDM کے جلسے کو روکنے کے لیے پھر کوئی سازش کی جائے گی، پھر PDM کے جلسے کو روکنے کے لیے کوئی دھماکہ کیا جائے گا۔ خاطر جمع رکھو کہ جو اعلان PDM نے کیا ہے اس کے مطابق پشاور میں وہ اجتماع ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنی جانی ہتھیلیوں پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں، جو مرضی ہے کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔
एक वक्त था कि उधर ये पार्टियां उधर थी, आज ये पार्टियां इधर हैं, कल ये उधर होंगी। ये मत जाने कि इनकी हुकूमत है, इनकी कोई हुकूमत नहीं है। लेकिन मैं उन इदारों को भी कहना चाहता हूं कि हमेशा आपकी हुकूमत नहीं रहनी, हमेशा आप पे इख्तिदार नहीं रहना। आपने भी इस कौम को जवाबदेह होना है। या तो सियासत से किनारा कश हो जाओ, जाओ अपने बॉर्डर को संभालो, और अगर सियासत करनी है फिर आपसे भी पूछा जाएगा। मैं आखिर में एक मरतबा फिर उस जामिया के तलबा के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन बच्चों के लिए दुआ गो हूं, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इन हालात से कौम को निकाल सकें। थैंक यू मौलाना अतार।